السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز طلبہ و طالبات، بلوغ المرام کے درس میں جیسا کہ ہم نے طے کیا تھا کہ آغاز میں جو طلبہ اور طالبات حاضر ہوتے ہیں ان سے ایک ایک سوال کیا جائے گا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس قدر وہ وقت کو یاد رکھ رہے ہیں یا پھر کس قدر مراجعہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں جو ترتیب ہے آج حاضری کی، اسی ترتیب سے جو میرے سامنے ہے میں نام بولتا جاؤں گا، آپ جواب دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے سامنے یہاں نورین صاحبہ ہیں، کیونکہ وہ میرے خیال سے میزبان ہیں تو ان کا نام ہی پہلے رہتا ہے جی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ دعائے استفتاح میں جو دو دعائیں عام طور پر فرض نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ شیخ ایک تو سبحانک اللہم جی پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ایک تو یہ ہے، اور دوسری وہ اللہم باعد بینی، یہ پوری نہیں آتی مجھے۔ ہاں اس کو بھی یاد کر لیجئے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں آئے۔ تو نیکسٹ کلاس میں آپ سے میں پھر یہ دعا پوچھوں گا تاکہ آپ اس کو سنائیں۔ جی اب یہ دو دعائیں جس کو یاد ہوں گے تو کیا ان کے لیے ممکن ہے کہ جب وہ تکبیر تحریمہ پڑھ لے تو دونوں دعاؤں کو ایک ساتھ جمع کر لیں، یہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں ایک ساتھ؟ نہیں، دونوں دعاؤں کو ایک ساتھ، بلکہ اور بھی جتنی دعائیں ہیں وہ سب بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، وہ جمع نہیں کرتے تھے لیکن مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ویری گڈ۔ کبھی یہ پڑھنا چاہیے کبھی وہ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں نام ہے فریحہ راہی صاحبہ۔ تو آپ کے پاس اگر کتاب ہے تو آپ اپنے سامنے کتاب کھول سکتی ہیں، کتاب کھولیں اور کھول کر اس باب میں بابو صفت الصلاح کے باب میں جو پہلی حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، اس کا ترجمہ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی بھی پڑھوں ساتھ شیخ یا خالی ترجمہ بتاؤں؟ عربی بھی پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں۔ جی سر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جب قمتا تم کھڑے ہو جاؤ الی الصلاۃ نماز کے لیے۔ جی سر۔ ایک جملے کا ترجمہ کیجیے، لفظ کے بجائے جملے کا ترجمہ کیجیے۔ جی شیخ۔ اذا قمت الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاسبغ وضو تو وضو کر لو، تم مستقبل کے معنی کیا ہے؟ مکمل کرو، مکمل یا اچھی طرح، وہ اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو۔ ٹھیک ہے۔ ثم مستقبل القبلۃ پھر قبلہ کی طرف منہ کرو، فکبر اور پھر تکبیر کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن پھر تمہیں قرآن میں سے جو میسر ہو قرآن میں سے اس کی تلاوت کرو یا پڑھو، ثم ارکع پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا یہاں تک کہ تم رکوع میں اطمینان کر لو، یعنی اطمینان سے رکوع کرو، ثم ارفع پھر رکوع سے کھڑے ہو، حتی یہاں تک کہ تعدل قائما کہ تمہارے جو اعضاء ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ آ جائیں، یعنی ثم مسجد حتی تعدل قائما یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ٹھیک۔
ثم مسجد، پھر سجدہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ تطمئن ساجدن، کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو، یعنی یا سجدے میں اطمینان ہو جائے. ثم ارفع، پھر سجدے سے اٹھو، حتیٰ یہاں تک کہ تطمئن جالسا، کہ تم اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ثم مسجد، پھر سجدہ کرو، حتیٰ تطمئن ساجدن، یہاں تک کہ تم سجدے میں اطمینان حاصل کر لو. ثم افعل ذالک فی الصلاۃ کا، پھر تم ایسے ہی نماز میں کرو، کلیہا، ہر نماز میں پھر ایسے ہی کرو. کلیہا مطلب ہر نہیں بلکہ پوری نماز، تمام نماز، پوری نماز. ٹھیک ہے. اخرجہ سبعۃ واللفظ للبخاری، اس کو جو ہے وہ ساتوں امام نے بیان کیا ہے شیخ، جی اور یہ بخاری کے لفظ ہیں یہ. جی ہاں ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اس کے بعد جو ہے کامران صاحب ہیں، آپ بتائیں کہ یہاں نماز کی صفت میں لکھا ہوا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے، نماز شروع کرتے وقت اور رکوع میں جانے کے لیے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت لکھا ہوا ہے کہ کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ. اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کانا ضرورت نہیں یرفع. ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، صرف اس کے معنی بتا دیجیے. کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے. اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کو شروع کرتے، و اذا کبر للرکوع، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کرتے پھر بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی رفع یدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. متفقن علیہ. تو اس سے مراد کیا ہے کہ آپ، اس سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرنا، اور رکوع جاتے ہوئے رفع یدین کرنا، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھانا. ایک اور مقام ہے رفع یدین کرنے کا جو اس حدیث میں مذکور نہیں لیکن دوسری حدیث میں، وہ کیا ہے؟ جب آپ 2 رکعت کے بعد تشہد کے بعد اٹھیں گے تیسری رکعت میں، تو پھر بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب آپ بتائیں کہ وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، اور کس جگہ رکھا اس حدیث میں مذکور ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے کس جگہ رکھا. آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور کس جگہ رکھا؟ شیخ صاحب یہ اوپر والی حدیث ہے نا، وہ عن ابی حمید الساعدی. وائل ابن حجر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ نے کہاں رکھا، کس جگہ پر رکھا. جی وہ یہ ہے نا، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. نہیں آپ سوال یعنی کو سمجھیں. ہاتھ کہاں باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سوال ہے. اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ کہاں باندھے؟ شیخ صاحب یہ جو سینے کے تھوڑا نیچے. شیخ صاحب الفاظ کیا ہے اس میں حدیث میں؟ شیخ صاحب وان صلی اللہ علیہ وسلم فقام رکعتین لم یجد فقام الناس حتى ذكر. وائل ابن حجر سے روایت ہے یہ، وائل ابن حجر سے روایت ہے. صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ کے الفاظ ہیں. سینے پر آپ نے باندھا. جی علی صدرہ حدیث سینے کے اوپر. ہاں تو اس میں جو ہے جو وائل ابن حجر نے جو کیفیت بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ نے علی صدرہ اپنے سینے پر باندھا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد
ہاں اس کے بعد یہاں ہیں ملیحہ صاحبہ. جی شیخ. آپ سے سوال ہے. یہ سوال تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن پھر بھی آپ کوشش کیجئے کہ کس صحابی نے نماز پڑھائی تھی اور اس کے بعد کہا تھا والذی نفسی بیدہ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہاں کب کہا تھا یہ بات انہوں نے؟ جب انہوں نے امامت کرائی تھی تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل میں نے مطلب سورہ فاتحہ کی شاید ذکر ہے یہ جی کہ سورہ فاتحہ پڑھائی اور آپ نے پھر جب بعد میں سلام پھیرنے کے بعد شاید کہا کہ میری نماز کہ مجھے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میری نماز بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہی جواب ہے. اس کے بعد کا سوال ہے میرے پاس یہاں نجمہ شیخ صاحبہ. آپ یہ بتائیں کہ جی شیخ. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئے اور کہا کہ میں قرآن یاد نہیں کر سک رہا ہوں, قرآن کی کوئی چیز میں سیکھ نہیں سک رہا ہوں, تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو اس کی جگہ کافی ہو جائے. تو آپ نے اس شخص کو کچھ کلمات سکھائے تھے, وہ کلمات کیا تھے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ بتائے تھے. جی ہاں ماشاءاللہ. ترجمہ بتا دیجیے اس کا. جی اس کا ہے آپ سبحان اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, سبحان اللہ وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ, والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, ولا الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, واللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ بہت اکبر ہیں, بڑے ہیں, سب سے بڑے ہیں, ولا حول اور نہیں کوئی قوت, ولا حول اور نہیں کوئی حولا یعنی وہ کر سکتا احاطہ باندھ سکتا ایسا حولا کوئی جو ہے پھیر نہیں سکتا, ولا حول ایک حالت سے اور ولا قوت اور نہیں کوئی کسی کی طاقت الا باللہ مگر اللہ کی, جو کہ علی العظیم بلند ہے, عظیم بابرکت ہے, عظیم تر ہے. ٹھیک ہے ہاں ماشاءاللہ. اس کے بعد میرے پاس سوال ہے جی ہاں رفت صاحبہ. آپ سے سوال ہے کہ سلمان ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں صاحب فلاں شخص ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات لمبی کرتے ہیں اور اصل میں اثر میں جو ہے اس میں تخفیف کرتے ہیں یعنی ہلکی کرتے ہیں. پھر اس میں ہے کہ وہ جو ہے مغرب میں مفصل کے فلاں سے پڑھتے ہیں, عشاء میں مفصل کے فلاں سے پڑھتے ہیں اور صبح میں مفصل کے فلاں سے پڑھتے ہیں. تو یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے کسی ایسے شخص کی پیچھے نماز نہیں پڑھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نماز میں مشابہت رکھتا ہو اس شخص کے سوا. تو اس میں کس چیز کا ذکر ہے کہ آپ مغرب میں مفصل کے کس مقام سے پڑھتے تھے اور عشاء میں کس مقام سے پڑھتے تھے, صبح میں کس مقام سے پڑھتے تھے؟ شخص صاحب جو مفصل ہے مفصل کہاں سے کہاں تک سورہ حجرات سے. جی سورۃ الحجرات سے سورہ حجرات سے سورۃ الناس تک مفصل کے آخر قرآن تک. ہاں یہ مفصل ہے. جی کیوں مفصل کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ اس میں کثرت سے فصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے بار بار فصل آتا ہے, یعنی الگ الگ ہوتی ہیں. ہاں فاصلہ الگ الگ ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس لیے اس کو مفصل کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے مغرب میں مفصل کی کون سی صورتیں مطلب یہ کہ دیکھیے مفصل کے 3 قسمیں ہو گئے نا, طوال مفصل, وسعت مفصل اور قصار مفصل.
تو اب یہ جی بتائیے کہ اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ مغرب میں کہاں سے پڑھتے تھے؟ مغرب میں طوال پڑھتے تھے؟ مغرب میں قصار پڑھتے تھے، قصار قصار. مفصل. اور عشاء میں؟ عشاء میں وسط اوساط مفصل. اوساط مفصل. اور صبح میں؟ صبح میں طوال. ٹھیک ہے. اب یہ بتا دیں طوال مفصل میں صورتیں کہاں سے کہاں تک ہوتی ہیں؟ طوال مفصل میں شاہ صاحب جی حجرات سے بروج تک. حجرات سے سورۃ البروج تک، صحیح ہے. اس کے بعد اوساط مفصل میں؟ بروج سے بینہ تک. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قول ہے. اور قصار مفصل میں؟ بینہ سے اختتام تک، ناس تک. ہاں، زلزلہ سے اختتام تک. کیونکہ بینہ تو اس میں آ گئی نا. ہاں جی اس میں آ گئی. جی 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 ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال ہے سید عبد الوکیل صاحب. اگرچہ کہ نماز میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فجر میں طوال مفصل پڑھیں اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھیں اور مغرب میں قصار مفصل پڑھیں، لیکن اس کے کبھی کبھی دوسرے مقامات سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مغرب میں طوال مفصل کی صورت بھی پڑھی تھی. تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں ایک صورت پڑھتے ہوئے سنا تھا. جبیر ابن مطعم کہتے ہیں، اور وہ صورت طوال مفصل کی ہے. بتائیے وہ صورت کون سی ہے؟ سید عبد الوکیل شیخ صاحب. جی صاحب السلام علیکم. شیخ سلام صاحب. وہ صورت کون سی ہے جو آپ نے پڑھی تھی؟ بینہ سر. جبیر ابن مطعم سے جو حدیث مروی ہے اس میں. جی جی جبیر ابن مطعم. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں یہ صورت پڑھتے ہوئے سنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی صورت پڑھتے تو اس کو پورا پڑھتے تھے، تھوڑی آیتوں پر سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ مکمل پڑھتے تھے. تو مغرب میں آپ نے وہ صورت پڑھی تھی، وہ طوال مفصل کی ہے. وہ کون سی ہے؟ سورۃ الطور ہے. وہ سورۃ الطور. سورۃ الطور. وہ بیانہ کا خیال کیا تھا میرا. جی جبیر ابن مطعم کی جو حدیث ہے اس میں سورۃ الطور ہے. اس کے بعد کا سوال ہے اسما امین صاحبہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کچھ خاص صورتیں پڑھتے تھے. تو وہ کون سی صورتیں ہیں؟ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں الف لام السجدہ اور سورۃ الدہر. اور اس کے بعد حدیث میں کچھ الفاظ ہیں، بتا سکتے ہیں آپ؟ یدیم علی ذالک، کیا معنی ہے اس کے؟ اور کیا ہے شیخ؟ یدیم اس پر دوام انہوں نے رکھا. ہاں، اس کی آپ پابندی کرتے، اس کی پابندی کرتے تھے. اس کی پابندی. ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ. چلو یہاں ہم لوگ اپنے سبق کو سوالات ختم کرتے ہیں. بس سبق کی طرف آ جائیے. بابو سجود السہو کی پہلی حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب یہاں سے پڑھنا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی رکعتین. یہیں سے پڑھنا ہے نا؟ ٹھیک ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی رکعتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے ایک نماز 2 رکعتیں پڑھی. دوپہر کے بعد کی نمازوں میں سے ایک نماز میں 2 رکعتیں پڑھی. العشی کس کو کہتے ہیں؟ ما بین الزوال و غروب الشمس. ما بین الزوال و غروب الشمس، زوال کے بعد سے لے کر سورج کے
डूबने के वक्त तक, सूरज के गुरूब होने तक के वक्त को आशी कहते हैं। तो इसमें दो नमाजें होती हैं, एक ज़ोहर की नमाज और फिर असर की नमाज। तो यहाँ ज़ोहर और असर की दो नमाजों में से किसी नमाज में, अहदा सलात अल आशी, मतलब ये कि दोपहर के बाद की किसी एक नमाज में, यानी ज़ोहर और असर में से किसी एक नमाज में क्या किया आपने, रकातैनी, दो रकातें पढ़ी, सुम्मा सल्लमा, फिर आपने सलाम फेर दिया, सुम्मा कामा इला खशबतिन फी मुक़द्दमिल मस्जिदी, फिर आप मस्जिद के सामने रखी हुई एक लकड़ी के पास जाकर खड़े हो गए। फिर आप खड़े हो गए एक लकड़ी के पास जाकर जो मस्जिद के सामने रखी हुई थी। फवज़अ यदहु अलैहा, और आपने उस पर अपने हाथ रख लिए। वो फिल कौमी अबू बकरिन व उमरा, और लोगों में अबू बकर और उमर भी थे। फहाबा, लेकिन उन पर हैबत तारी हो गई थी, वो खौफज़दा थे। अन युकल्लिमाहु, किस बात से कि उन पर हैबत तारी हो गई थी, इस बात से कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बात करें, बताएं कि आपने नमाज में आपने दो ही रकात के बाद सलाम फेर दिया है। वह खरजा सरआनुन नासी, और जल्दबाज लोग निकल गए मस्जिद से। फ़क़ालू, लोग कहने लगे, अक़सूरति सलातु, क्या नमाज कम कर दी गई है। वरजुलुन यदूहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ल यदैनी, और एक साहब जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल यदैन कहकर पुकारते थे, उनके साथ आप मजाक करते थे। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनसीता अम क़सूरति सलाह, क्या आप भूल गए हैं या नमाज कम कर दी गई है। फ़क़ाला, आपने फरमाया, लम अंसा वलम तुक़सर, ना तो मैं भूला हूँ और न ही नमाज में कमी की गई है। क़ाला बला क़द नसीता, उन्होंने अर्ज़ किया कि आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं। फ़सल्ला रकातैनी, आपने फिर दो रकातें पढ़ाई, जो बची हुई दो रकातें थी वो पढ़ाई। सुम्मा सल्लमा, फिर आपने सलाम फेरा। सुम्मा कब्बरा, फिर तकबीर कही। फसजदा मिस्ला सुजूदिही औ अतवल, और अपने सजदों के मानिन या उससे थोड़ा तवील सजदा किया। सुम्मा रफ़अ रासहु फकब्बर, फिर अपना सर उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहा। सुम्मा वज़अ रासहु फअकबर, फिर अपना सर रखते हुए, यानी अपना सर सजदे के लिए जाते हुए आपने अल्लाहु अकबर कहा। फसजदा मिस्ला सुजूदिही औ अतवला, फिर आपने अपने सजदों के माने सजदा किया या उससे थोड़ा तवील किया। सुम्मा रफ़अ रासहु व कब्बर, फिर आपने अपना सर उठाया और फिर तकबीर कही। मुत्तफ़क़ुन अलैहि व लफ्ज़ु लिल बुखारी, ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैहि है और अल्फाज सही बुखारी के हैं। वो फी रिवायत मुस्लिम सलातल असरी, और मुस्लिम की एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि ये असर की नमाज थी। ऊपर जो है सलातल आशी ही बल्कि आया था, जिसमें दो नमाजों में से कोई एक नमाज का एहतिमाल था, ज़ोहर या असर का। अब इस हदीस में उसकी तखसीस हो गई या तायीन हो गई कि वो असर की नमाज है। वली अबी दाऊद फ़क़ाल, और अबू दाऊद के अल्फाज ये हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ज़ुल यदैन ने यह कहा था कि क्या नमाज कम कर दी गई या भूल गई, तो फिर उसके बाद आपने लोगों से कहा था, असदक़ ज़ुल यदैनी, क्या ज़ुल यदैन सच कहते हैं। फ़अौमऊ ऐ नअम, तो उन्होंने इशारा किया हाँ, लोगों ने अपना सर हिलाकर इशारा किया कि हाँ। वही फिस सहीहैनी, ये बात सहीहैन में भी है, लेकिन बिलफ्ज़िन, इस लफ्ज़ के साथ कि फ़क़ालू, कि उन्होंने ज़बान से कहा, उन्होंने ज़बान से नाम कहा। अबू दाऊद की हदीस में है कि उन्होंने इशारे से हाँ कहा, और सहीहैन की हदीस में है कि उन्होंने ज़बान से हाँ कहा। वफ़ी रिवायतिन लहू, और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है, वलम यस्जुद हत्ता यक़्क़नहुल्लाहु तआला ज़ालिक, और आपने सजदा नहीं किया यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको इसका यकीन नहीं दिला दिया। आपने उसके बाद ही सजदा किया जबकि आपको अल्लाह ताला की जानिब से उसका पूरा यकीन हासिल हो गया था।
सुजूद सहू का हम बाब पढ़ रहे हैं और आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि सहू भूल चूक को कहते हैं और नमाज में जो सहू है उसके 3 असबाब हैं, एक कमी, दूसरी ज्यादती और तीसरा शक। और यहाँ कमी की वजह से सजदा है। इस हदीस में जो बातें हमको मालूम होती हैं वो ये कि बाद अहादीस ऐसी हैं जिसमें एक हदीस दूसरी हदीस की वजाहत कर देती है, या एक हदीस में कुछ इबहाम होता है तो दूसरी हदीस से वो इबहाम दूर हो जाता है। एक रिवायत से ये बात मालूम होती है कि वो दोपहर के बाद की 2 नमाजों में से कोई नमाज थी, लेकिन सही मुस्लिम की एक रिवायत से मालूम होता है कि वो असर की नमाज थी। ये एक हदीस से दूसरी हदीस की वजाहत हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि इन चीजों में इबहाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल चीज ये है कि वो 4 रकात वाली नमाज थी लेकिन आपने 2 रकात पढ़ा दी थी। तो असल चीज ये है कि सहू जो लाहिक हो गया था उस मौके पर आपने क्या किया, वो जुहर की थी या असर की थी, ये कोई ज्यादा अहमियत की चीज नहीं। इसलिए रावी ने जिन्होंने इस हदीस को तायीन किए बगैर बताया, उसकी तायीन इसलिए नहीं की क्योंकि वो चीज वहां अहम नहीं थी। और ये बात भी मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशरी तकाज़ों के तहत सहू हो सकता है। और फिर ये कि आपको इल्म गैब नहीं था, क्योंकि ज़ुल्यदैन ने जब कहा तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से तस्दीक चाही, उसके बाद ही आपको यकीन हुआ कि आपसे वाकई नमाज में सहू हो गया है। या इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह एक बात ये भी बताते हैं कि इबादत में जब खलल वाक़ होता है तो एक मोमिन के दिल में एक बेचैनी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात आपने पढ़ा दी थी भूल कर, लेकिन आप अपनी जगह बैठे नहीं रहे, बल्कि आपने एक ऐसी हरकत की जिससे बेचैनी का इजहार होता है कि आप खड़े हो गए और लकड़ी के पास जो रखी हुई थी मस्जिद के सामने, वहां जाकर अपने हाथ रख दिए। तो ये एक बेचैनी सी है। वो बेचैनी जब इबादत में अमल में खलल वाक़ होता है तो एक मोमिन के दिल में वाक़ होती है, गोया वो उसी तरह की बेचैनी थी। बल्कि बाद हदीस में मालूम होता है कि आपके चेहरे पर गुस्से के आसार जाहिर हो रहे थे। और फिर ये कि अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सहाबा में बहुत मुमताज थे, ये भी इस हदीस से मालूम होता है, इसलिए कि बहुत से सहाबा थे लेकिन उन्होंने खास तौर पर अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का जिक्र किया। और ये बात भी मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक रौब और हैबत अता की थी, जिसकी वजह से सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बात करने में घबराहट महसूस करते थे, और ख़ास तौर पर ऐसी हालत में। और ये बात भी मालूम होती है कि मस्जिद में सलाम के फौरी बाद निकल जाने का जो मसला है वो उस वक्त भी मौजूद था। हो सकता है कि कुछ सहाबा हों जो वाकई ज़रूरतमंद हों वो निकलते हों, या हो सकता है कि निकलने वाले जो निकल जाते हों वो ईमान की कमज़ोरी वाले मुनाफिकीन हों, 2 भी इम्कानात हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि उनकी तहदीद नहीं है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आदमी को चाहिए कि नमाज के बाद मस्जिद से फौरन निकलने के बजाय जो दुआएं या जो अस्कार बताए गए हैं उनका एहतमाम करें, क्योंकि वो बहुत फवाइद से भरपूर है। और फिर ये कि कौम में बड़ी कौम के जो बड़े बड़े लोग हैं, किसी मकाम पर किसी मामले में अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो अल्लाह तबारक व तआला कौम को खैर से महरूम नहीं रखता। तो ऐसे वक्त में जबकि अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी खामोश थे, अल्लाह ताला ने ज़ुल्यदैन को ये तौफीक दी कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया। ज़ुल्यदैन हाथों वाले, जाहिर है कि ये कोई ऐब की बात नहीं है, हर एक के पास हाथ हैं, तो सबके पास हाथ होते हैं, तो ये कोई ऐब वाला नाम नहीं था। हाँ, अलबत्ता इनके हाथ तवील थे, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अज़राह मज़ाक ज़ुल्यदैन कहते थे। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तंज़ो मज़ाह भी किया करते थे, ऐसा मज़ाक जो कि सच होता था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से आपकी क़ुर्बत की दलील है। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये जिक्र किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी याद नहीं आया, क्योंकि आपने जवाब दिया कि ना तो मैं भूला हूं ना तो नमाज में कमी हुई है।
उन्होंने जब दोबारा कहा कि हाँ आप भूल गए हैं, तो फिर जैसा कि दूसरी हदीस से मालूम होता है कि आपने साहबा से ताकीद की। उसके बाद क्या किया आपने, 2 रकातें जो छूट गई थी वो आपने पढ़ा दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने तकबीर कही और वहां से 1 रकात शुरू हो गई, तो 1 रकात को मुकम्मल किया, फिर उसके बाद दूसरी रकात को मुकम्मल किया। यहाँ नमाज में आपसे 2 रकातें छूट गई थी, तो नक्स के नमाज में कमी की वजह से कमी की सूरत लाहिक हो गई थी। तो आपने क्या किया, 2 रकात जो बच गई थी वो पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया, सलाम फेर दिया। तो इसका मतलब ये कि आपने सजदे सहू सलाम के बाद किया, सलाम फेर दिया 2 रकात पढ़ने के बाद। सलाम फेरा कब, 2 रकात पढ़ने के बाद जब आपने तशहुद वगैरह पढ़ लिया तो आपने सलाम फेर दिया। उसके बाद आपने सजदे सहू किया। इस हदीस में सजदे सहू की कैफियत बयान की गई है कि आपने तकबीर कहकर आप सजदे में गए और नमाज के सजदे की तरह ही सजदा किया। और अतवल, शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि अतवल से मुराद ये नहीं होती कि सजदा जरा तवील था सजदे सहू का, बल्कि सजदा नमाज के सजदे ही की तरह था। वो उसके लिए उन्होंने ये ताबीर इख्तियार की, उसकी ताकीद के लिए। सजदा जो था सजदे सहू वो नमाज के सजदे ही की तरह था, उसकी ताकीद उन्होंने अतवल के अल्फाज के जरिए की है कि वो उससे कम नहीं था बल्कि नमाज के सजदे ही की तरह था। तो सजदे सहू की कैफियत क्या थी कि आपने तकबीर कहा और नमाज के सजदे की तरह सजदा कहा। अब इस हदीस में ये मज़कूर नहीं है कि आपने क्या पढ़ा था, लेकिन दूसरी हदीस से मालूम होती है कि आपने सुभान रब्बिल आला के बारे में फरमाया कि इजालूहा फी सुजूदिकुम, कि तुम अपने सजदों में इसको पढ़ा करो। तो अब अल्फाज आम है सुजूद के, जो सजदा नमाज का है, जो सजदा सहू का है, जो सजदा शुक्र का है, जो सजदा तिलावत का है, सब में सुभान रब्बिल आला ही पढ़ेंगे। ये उस हदीस के अल्फाज से मालूम होते हैं। तो बहरहाल आपने तकबीर कहकर सजदा किया, उसके बाद तकबीर कहकर सजदे से सर उठाया, फिर उसके बाद तकबीर कहकर आपने सजदा किया, फिर तकबीर कहकर आपने सजदे से सर उठाया। यहाँ ये अल्फाज, ये हदीस मुकम्मल होती है। फिर उसके बाद क्या किया आपने, नमाज से निकलने के लिए फिर आपने सलाम फेरा, नमाज से निकलने के लिए सलाम फेरा। तो अब यहाँ ये हमें जानना होगा कि सजदे सहू की 2 कैफियतें हैं। एक ये कि सहू सलाम से पहले किया जाए। सहू सलाम से पहले करने का तरीका ये है कि आदमी जब तशहुद और दुरूद शरीफ और दुआ वगैरह सारी चीजें पढ़ ले तो उसके बाद 2 सजदे कर ले, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इस हदीस में बताया गया है कि तकबीर कहकर सजदे में जाए, फिर दुआ पढ़े, जिक्र करे, दुआ पढ़े, उसके बाद जो है फिर तकबीर कहकर बैठे, फिर उसके बाद जो है फिर तकबीर कहकर सजदे में जाए, फिर जो है उसमें जिक्र करे सुभान रब्बिल आला और फिर दुआ करे, चाहे तो दुआ करे, उसके बाद जो है अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाए। ये उसके बाद फिर सलाम फेर दे। तो आखिरी में जब सब चीजें पढ़ ले, जब सलाम से पहले अगर सजदे सहू हो तो तशहुद वगैरह पढ़ने के बाद 2 सजदे कर ले, उसके बाद सलाम फेर दे। अगर सजदे सहू अगर सलाम के बाद करेंगे तो जब सारी चीजें पढ़ लेंगे, तशहुद, दुरूद शरीफ और फिर दुआ वगैरह पढ़ लेंगे, तो उसके बाद सजदा कर लेंगे। सजदा करने के बाद बैठेंगे, बैठने के बाद फिर 2 सजदे करेंगे जैसा कि इस हदीस में बताया गया। उसके बाद फिर नमाज से निकलने के लिए सलाम फेर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सलाम के बाद सजदे सहू करेंगे तो उसके बाद बैठकर क्या फिर से तशहुद वगैरह पढ़ेंगे? तो राजे बात यह है कि तशहुद वगैरह नहीं है, क्योंकि सजदे सहू कोई मुस्तकिल चीज नहीं है। सजदे सहू बस नमाज में जो खलल वाक़े हो गया था उसकी तलाफी के लिए है। तो फिर जब उसकी तलाफी जब सजदे सहू के जरिए हो गई है तो फिर उसके बाद तशहुद वगैरह पढ़ने की जरूरत क्या है? तो राजे बात यह है कि उसके बाद सजदे सहू नहीं है, उसके बाद तशहुद वगैरह नहीं है, बल्कि सलाम फेर देंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर नमाज से निकलने के लिए सलाम फेर देंगे। इसके बाद एक हदीस आती है, उसमें जिक्र आता है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یا پھر اس حدیث میں جہاں بتایا گیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور اس کے بعد 2 سجدے کیے تو اس کے بعد پھر آپ نے تشہد پڑھ کر سلام پھیرا، اس کے بعد کی حدیث میں آتا ہے، تو اس وقت وہاں ہم لوگ اس بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر نماز میں اس طرح کا کوئی سہو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے انسان کچھ بات چیت کر لیتا ہے اور وہ نماز ہی کے جنس سے ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ذوالیدین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا تو بات چیت بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باقی 2 رکعتوں کو پڑھا دیا، پھر سے 4 رکعت نہیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بات چیت بھی کرتے ہیں اور فصل لمبا نہیں ہوتا ہے، خاص طور پر اگر بات چیت جو ہے نماز ہی کے مصلحت سے تعلق رکھتی ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اسی نماز کو مکمل کریں گے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فسحا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی اور آپ بھول گئے، فسجد سجدتین، آپ نے 2 سجدے کیے، ثم تشہد، پھر آپ نے تشہد کیا، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ مطلب یہ کہ آپ نے رواہ، حدیث پڑھ لیجیے، رواہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ والحاکم وصححہ، ابو داؤد ترمذی نے اسے روایت کیا اور ترمذی نے اسے حسن کہا اور حاکم رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا اور اسے صحیح کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب پر ہو۔ یہاں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 2 سجدے سہو کرنے کے بعد پھر سے تشہد پڑھا، اس کے بعد سلام پھیرا، تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں کیونکہ دوسرے صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا، اس لیے بعض علماء نے اسے شاذ کہا ہے، شاذ کہا ہے، اسے قبول نہیں کیا، لیکن بعض اہل علم نے اسے جو عادل راوی کی زیادتی قرار دیتے ہوئے اسے قبول کیا ہے، اور جنہوں نے قبول کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سلام پھر اگر سلام کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں تو سلام پھیر دیں گے، ساری چیزیں پڑھ کر، تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد 2 سجدے سہو کریں گے، اس کے بعد پھر بیٹھ کر تشہد پڑھ لیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے، تو اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو وہ تشہد پڑھے اس کے بعد سلام پھیرے یا بغیر تشہد کے ہی سلام پھیرے۔ تو یہاں تک تو بات درست ہے، یعنی اگر اس حدیث کی روشنی میں اگر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کر فوراً سلام پھیر دیں نماز سے نکلنے کے لیے، یا پھر یہ کہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرے، ان دونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ لیکن ایک سلام پھیر کر جو سجدے میں جاتے ہیں پھر تشہد وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سلام پھیریں گے دونوں سلام، ایک سلام کو جو رواج ہے بعض جگہوں پر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، دلیل جو ملتی ہے وہ دونوں چیزوں کی ملتی ہے۔ کن دونوں چیزوں کی؟ وہ یہ کہ سلام پھیر دیں گے، اس کے بعد جو ہے سجدہ سہو کر فوراً سلام پھیر لیں گے، اس کی بھی دلیل ملتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ تشہد پڑھ کر سلام پھیریں گے، اس کی بھی دلیل ملتی ہے۔ لیکن ایک سلام والی جو بات ہے بعض لوگوں میں جو رواج پایا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں الفاظ مختصر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ نے 2 سجدے سہو کیا تو حدیث کے الفاظ مختصر ہیں، لیکن اس کے مفہوم میں یہ پوری بات شامل ہے کہ آپ نے سلام پھیرا پھر اس کے بعد 2 سجدے کیا، کیونکہ وہ الفاظ اسی وقت فٹ ہوتے ہیں جبکہ آپ نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا ہو، کیونکہ اس میں کیا ہے فسجد سجدتین ثم تشہد ثم سلم، کیونکہ اگر سلام سے پہلے اگر سجدہ سہو کریں گے تو اس میں یہ الفاظ نہیں جڑتے، سلام سے پہلے اگر سجدہ سہو کرتے ہیں تو الفاظ نہیں جڑتے نا، کیونکہ تشہد پڑھ لیے اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے تشہد کے بعد اس میں 2 سجدے آتے ہیں، تشہد سے پہلے نہیں آتے، تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں اس حدیث کے وہ اسی وقت صحیح ہوتے ہیں جبکہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کیا۔ میرا خیال یہاں رک جائیں گے ہم لوگ۔